بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپڈیٹ پر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شاہ سلجوق، مصنف اسلم راہی ایم اے۔ ارسلان ایک روز جزیرہ ابن عمر کے باہر اپنے کچھ چھوٹے سالاروں کے ساتھ چوگان کھیل رہا تھا کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی طرف سے چند قاصد وہاں پہنچے۔ انہیں جب ارسلان کے سامنے پیش کیا گیا تو ارسلان نے پہلے تو ان کا جائزہ لیا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزو، اگر تم سلطان کی طرف سے آئے ہو تو خیریت تو ہے؟ اس پر ان قاصدوں میں سے ایک بولا، امیر، سلطان اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر چکے ہیں، ان کا رخ موصل کی طرف ہے، شاید حلب کے حالات آپ تک پہنچ چکے ہوں۔ مسلم بن قریش کے مارے جانے کے بعد ابن حسین نے حلب پر قبضہ کر لیا تھا۔ تاج الدولہ نے شہر اپنے قبضے میں لینا چاہا۔ سلیمان بن قتلمش نے مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں سلیمان بن قتلمش مارا جا چکا ہے اور شہر پر تاج الدولہ کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ارتک بن ارکس جو کبھی آپ کے ساتھ کام کیا کرتا ہے وہ بھی تاج الدولہ کے ساتھ مل چکا ہے۔ اس وقت تاج الدولہ اور ارتک کا قبضہ اس لیے کہ شہر کا حاکم ابن حسین اپنی جان بچا کر شہر چھوڑ چکا ہے، جبکہ حلب کے قلعے پر ایک شخص سالم بن ملک قابض ہے اور اس نے تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ قلعے کا قبضہ تاج الدولہ کی بجائے سلطان ملک شاہ سلجوقی کو دے گا، اور اس مقصد کے لیے اس سے سلطان کی طرف قاصد بھی روانہ کیے تھے، جس کے جواب میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر چکے ہیں۔ امیر، آپ کے نام سلطان کا پیغام یہ ہے کہ آپ سلطان سے موصل کے نواح میں ملیں۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ کر کے آپ کا انتظار کریں گے۔ سلطان آج نہیں تو کل تک موصل پہنچ جائیں گے۔ قاصد مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ارسلان نے اپنے قریب کھڑے ایک چھوٹے سالار کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، فی الفور یہاں سے کوچ کی تیاری کریں، لشکر آج ہی یہاں سے موصل کی طرف کوچ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان قاصدوں کے ساتھ ارسلان شہر کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ جزیرہ ابن عمر سے موصل کی طرف رخ کر رہا تھا۔ ارسلان جس وقت اپنے لشکر کے ساتھ موصل کے نواح میں پہنچا تو سلطان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ قیمت دولہ، برسک اور بدران جیسے نامور سالار بھی سلطان کے ہمراہ تھے۔ پہلے سے پڑاؤ کیے لشکر کے پہلوؤں میں اپنے حصے کے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دینے کے بعد ارسلان اپنے سالاروں کے ساتھ سلطان کے خیمے کی طرف روانہ ہوا۔ لشکر کے بیچ میں ہی اس کی ملاقات سلطان سے ہو گئی، اس لیے کہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ سلطان اپنے لشکر کا جائزہ لے رہا تھا۔ سلطان کے ساتھ اس وقت قیمت دولہ، برسک اور بدران بھی تھے۔ پرجوش انداز میں سلطان ارسلان سے ملا، پھر ارسلان قیمت دولہ، برسک اور بدران سے گلے ملا، پھر سب کو لے کر سلطان اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ جب سب اپنی نشستیں سنبھال لی تو سلطان نے انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، ارسلان، میں خصوصیت کے ساتھ تم سے مخاطب ہوں، اس لیے کہ میرے یہاں آنے کی علت اور وجہ قاصدوں نے تمہیں بتا دی ہوگی۔ مجھے یہاں صرف تمہارا انتظار تھا۔ آج رات کے پچھلے حصے میں لشکر یہاں سے کوچ کرے گا اور ہمارا رخ ہیران کی طرف ہو جائے گا۔ ہیران کا والی اور حکمران اس وقت ابن شاطی ہے۔ اگر اسے کسی قسم کی مزاحمت کری تو اسے کچل کے رکھ دیا جائے گا۔ دوسری بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پہلے تو میں نے ارتک بن ارکس کو معاف کر دیا تھا۔ اس نے بہت سے کام میری خواہشوں میری رضامندی کے خلاف کیے اور پھر ڈر اور خوف کے مارے تاج الدولہ کے پاس بھاگ گیا۔ تاج الدولہ نے حماقت یہ کی کہ میری رضامندی میری ناراضی کو پس پشت ڈالتے ہوئے ارتک کو بیت المقدس کا والی بنا دیا۔ اب ارتک اور تاج الدولہ نے گٹھ جوڑ کر کے حلب شہر پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن حلب کے قلعے پر ایک شخص سالم بن ملک قبضہ کیے ہوئے ہے اور وہ قلعے پر تاج الدولہ اور ارتک کا قبضہ نہیں ہونے دے گا۔ مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ حلب کے قبضے کے لیے سلیمان بن قتلمش جنگ میں کام آ چکا ہے اور اس کا بیٹا بچے کھچے لشکر کے ساتھ انطاکیہ کی طرف جا چکا ہے۔ اس سے تاج الدولہ اور ارتک کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں۔ بہرحال ان دونوں سے ہم نے نمٹنا ہے، اس لیے کہ یہ عالم اسلام میں انتشار کا باعث بنتے جا رہے ہیں۔ تیسری بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں
جس کے متعلق میں پہلے ہی اپنے سالاروں سے گفتگو کر چکا ہوں، وہ یہ کہ اب جب کہ ہم اپنے لشکر کے ساتھ نکل چکے ہیں تو ایک اور مہم کو ہم سر کر لیں گے، اور یہ مہم الروحا کا نصرانی شہر ہے۔ الروحا کا موجودہ نصرانی حکمران کلپس ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سرگرمی میں مبتلا رہا ہے، درپردہ اسلام کے خلاف باطنیوں کی مدد کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہودی تنظیم کے سربراہ امر موسیٰ کی بھی پشت پناہی میں ملوث ہے۔ اسی کے کہنے پر حماس کا باطنی حکمران ابن ملائب بھی مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف رہا ہے۔ یہ ساری قوتیں ایسی ہیں جن سے ہمیں باری باری نمٹنا ہے۔ بہرحال موصل سے نکل کر ہم ایران کا رخ کریں گے۔ اس کے بعد ہماری منزل نصرانی شہر الرحا ہوگی۔ اس سے نمٹنے کے بعد ہماری منزل حلب شہر ہوگی۔ دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، مغرب کی نماز کے بعد کھانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ ارسلان میرے بیٹے، میں جانتا ہوں تم سفر سے تھکے ہارے ہوئے آئے ہو۔ سلطان کی بات کاٹتے ہوئے ارسلان فوراً بول پڑا، سلطان محترم، آپ میری اور میرے لشکریوں کی تھکاوٹ کی کوئی پرواہ نہ کیجیے۔ آج رات کے پچھلے پہر آپ کے ساتھ کوچ کرنے کے لیے بالکل تیار مستعد ہوں گے۔ اس موقع پر سلطان نے کچھ سوچا، پھر مسکراتے ہوئے ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ارسلان میرے بیٹے، آمد میں فارقین اور جزیرہ ابن عمر کی مہمات کو جس خوش اسلوبی سے تم نے نپٹایا ہے، اس کے لیے تمہاری ہمت، تمہاری جوان مردی قابل تعریف ہے۔ ایک مزید بات میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ارتق بن ارکس کے حوصلے بڑے بلند ہو چکے ہیں۔ کچھ مخبروں نے مجھے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ سلطان کا کوئی بھی سالار اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرت نہیں رکھتا۔ ارتق تمہارے ساتھ کام کرتا رہا ہے، تم اس کے ظاہر باطن سے اچھی طرح واقف ہو۔ اگر اس کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ تم ہی اس پر ثابت کرو کہ اس کی حیثیت میرے معمولی سالاروں سے بھی بدتر ہے۔ میرے سالاروں میں سب سے بہتر انداز میں تم ہی اس سے نبٹ سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارے ہی ساتھ وہ کام کرتا رہا ہے۔ اس موقع پر ارسلان کی چھاتی تن گئی اور وہ کہنے لگا، سلطان محترم، کچھ لوگ قبر کی 2 گز سے سکتی تنہائی سے خوفزدہ ہو کر قسطوں میں مرنے کو پسند کرتے ہیں، ارتق بھی ان میں سے ایک ہے۔ ایسے لوگ اپنی کارگزاری کی چند نقوش کو حاصل کر عمر رواں سمجھ کر بھول جاتے ہیں کہ ابدیت ہی انسان کا اصل گھر ہے اور وقت دریا میں بہتا ایک چرخ ہے جو کسی بھی وقت قسمت اور مقدر کے دھاروں کا رخ بدل سکتی ہیں۔ سلطان محترم، یہ ارتق اگر بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے لگا ہے تو میں اگر کڑوی راتوں، پریشان دنوں جیسی اس کی جرت مندی کو خوابوں کے قحط میں، اس کی مہکتی دہکتی سانسوں کو زندگی کے بدترین سانحے میں اور دھن کے بازار میں زر کی جھنکار پر لگے اس کے ارادوں کو اشکوں میں ڈھلتی امیدوں میں نہ بدل دوں تو اپنی تلوار اور خنجر کی پیٹی اتار کر پھینک دوں گا۔ اگر یہ ارتق اپنے ماضی کو بھول کر صرف اپنے حال کو ایک آئینہ خیال کرنے لگا ہے تو میں اس کی ذات کی انا اور آن میں رفتگان کے خیالات، اس کی ساری ترتیب ذات کو حالات کی سلیب پر لٹکا کے رکھ دوں گا۔ آسمان کے دراز دست تلے اور زمین کے سیاہ سینے پر اس کے لیے ہجر و وصال کا کوئی لمحہ اور آب و سراب کا کوئی سما نہ رہنے دوں گا۔ اگر وہ میرے ساتھ ٹکراتا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انجام کے طور پر پیار کے راستوں کے وفا جذبے، شام کی درختوں پر جھانکتے لمحے، کھڑکیوں سے جھانکتی ہوائیں، مخروطی باریاں، نیلی جھاڑیاں، بادبانوں کی گرہیں کھولی آندھیاں، سماعتوں پر اترتی آیات، سب اس کی زنگ آلود سوچوں اور اس کی بے بسی اور اس کی لاچارگی کا تمسخر اڑائیں گی۔ ارسلان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی لمحہ لشکر میں مغرب کی اذان سنائی دی۔ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، نماز کے بعد کھانا کھایا گیا، لشکریوں کو سستانے کا موقع دیا گیا اور پھر اسی رات کے پچھلے پہر لشکر موصل کے نواح سے حیران کی طرف کوچ کر گیا۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ جب حیران پہنچا تو حیران کا حکمران ابن شاطی کسی قسم کی مزاحمت کرنے کی بجائے شہر سے نکلا اور اس نے بہترین انداز میں سلطان کا استقبال کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان نے حیران اور اس کے گرد و نواح کے شہروں کا والی ایک شخص محمد بن مسلم کو بنایا اور اپنی ایک بہن کی شادی بھی اس سے کر دی۔ حیران کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے عیسائیوں کے بڑے گڑھ الرحا کا رخ کیا۔ یہ جنگجو نصرانیوں کا بہت بڑا مرکز تھا۔ قسطنطنیہ تک جتنے جنگجو عیسائی پھیلے ہوئے تھے وہ یہاں جمع ہو چکے تھے تاکہ کسی بھی صورت الرحا سلطان ملک شاہ سلجوقی کے حملے کے باعث ان کے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ جب الرحا کے نواح میں پہنچا تو الرحا کا حکمران کلپس ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ شہر سے نکلا تاکہ مسلمانوں کو شہر سے دور ہی روکے۔ سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے قریب گیا تب کلپس کی سرگردگی میں پرانی شرابیں،
پی کر مسندوں پر تکیے لگاتے ہوئے مطربوں کے طائفوں اور ناچنے گانے والی عورتوں سے راہ و رسم رکھنے والے سزا یافتہ یہودی بدماش اور بدعتی نصرانی پوری طاقت و قوت سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ الرہا شہر کے اطراف سے جو متبذل وغیر نصب و باش حکومت کا جوہر اور آقاؤں کا تشدد عام کرنے کے لیے وہاں جمع ہو گئے تھے، وہ آگ اور تلوار کا طوفان بن کر مسلمانوں پر ٹوٹے۔ الرہا شہر میں خوبصورت کنیزوں کے برہنہ شانوں کے بوسے لینے والے جنونی دماغوں والے تالے آزما فریبی اور غاصب تعصب کی خصوصیت بن کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے، لیکن جنونی نصرانیوں کے یہ خوفناک حملے مسلمانوں کو کوئی شکست نہ پہنچا سکے۔ چہرہ انسانیت کو روشنی عطا کرنے والے مجاہد، مصحف یزداں کی آیتوں کی حفاظت کرنے والے پاسبان، زہر پی کر اوروں کے لبوں کو امرت دینے والے سرفروش، یزداں کی کتاب کے محافظ، فخر یزداں، جنگجو ابن آدم کا کمال اور مشیت کا آزار بن کر نصرانیوں کے سامنے آئے تھے۔ نصرانیوں کے حملوں کو روک کر انہوں نے اپنے کام کی ابتدا اس طرح کی جیسے وہ ہفت آسماں کو اپنے سامنے سرنگو کر دیں گے۔ پھر وہ اس طرح جوابی انداز میں حرکت میں آئے کہ نصرانیوں پر الرہا شہر کے باہر چشم و فطرت کو حیران کر دینے والے طوفانوں کے تار، ابد کے حروف سرمد کو کھول دینے والے صداقتوں کے بحر، ہر سرکش و بالا کو ذلیل و پست کر دینے والے تلواروں کی چھنکار، بحر جاہ پرست اور جنس زدہ کے رشتے اتحاد اور قوت و جسارت کو پامال کر دینے والی قضا کی سنسنی خیزی کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ الرہا شہر کے باہر رن بری طرح گونج اٹھا تھا۔ نعروں کی للکار کے شور اور تکبیروں کی گہری بازگشت کی گونجوں میں مسلمانوں کے جذبوں اور ولولوں کو جلا عطا ہونے لگی تھی۔ صحاب ابدیت کے خوفناک سایوں کی طرح ہر شے پر اپنی جرأت مندی کے سایوں کو استوار کرتے چلے گئے تھے۔ ان کے حملوں سے ہر آنکھ نے دیکھا کہ اندھیروں کی تلخیوں کو نوید صبح کا پیغام ملنے لگا تھا۔ ہر لشکری، ہر مجاہد کس مستر و خون بار حقائق آشنا اور آتش مزاج کی طرح صرف آگے بڑھنے کی دھن میں لگ گیا تھا۔ شہر کے باہر الرہا کے حکمران کلپس کے لشکر میں کی حالت آہستہ آہستہ شب و روز کے دروازوں پر دستک دیتی، کرب کی منزلوں، انگن جذبوں کے لمحوں کو زیست کا عنوان بناتی، بے ضمیر تاریکیوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مسلمان مجاہد اور لشکری کے لیے ہر موضوع الجھن، ہر دوراہے پر سلیب، ہر قدم پر ٹھوکر ثابت ہو رہی تھی۔ کلپس نے جب دیکھا کہ مسلمان حملہ آوروں کے سامنے ان کے لشکریوں میں بے حسی کی افیون ان کے ضمیر کو نشانہ بنانے لگی ہے، شکست و ہزیمت کی ذلت سے بے خبر ان کی رگوں میں خوف کا زہر اترنے لگا ہے، تب ایک آخری کوشش کرتے ہوئے اس نے اپنے لشکریوں کو للکارا اور پوری طاقت اور قوت سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے انہیں ترغیب دی۔ پرجوش الفاظ میں اپنے لشکریوں کو اس نے یہ خوف بھی دلایا کہ شکست کی صورت میں مسلمان انہیں لخت لخت کر کے رکھ دیں گے۔ کلپس کے ان الفاظ کے جواب میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے لشکری شکم گرستہ درندوں تشنہ لب وحشیوں کی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور جنگ کے پانسے کو انہوں نے پلٹنے کی پوری کوشش کی، لیکن ان کے مقدر، ان کی قسمت میں دور دور تک ناکامیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ گو انہوں نے اپنی پوری طاقت آزما لی، لیکن مسلمانوں کو پیچھے ہٹانے میں وہ پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے، اور جب ان کا یہ وقتی جذبہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تب انہوں نے دیکھا مسلمان لشکریوں نے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی پیدا کر لی تھی۔ وہ شب کی درزوں میں جھانکتے سویرے اور مچلتے جوان خون کی طرح ان خیالات میں سیماب یا شعلے بن کر داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب کلپس کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے کارواں سے بچھڑے نگر نگر بھٹکتے برہنہ تن بے منزل مسافروں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ کلپس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ شکست اس کا مقدر بن رہی ہے، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو سمیٹا شہر پناہ کے دروازے کی طرف بھاگا۔ شہر پناہ تک مسلمانوں نے کلپس کے لشکر کا بے سوز سینوں تک کو جھلسا دینے والی آگ کی خوفناک لپٹوں کی طرح تعاقب کیا، یہاں تک کہ شہر پناہ کے دروازے بند کر کے کلپس محصور ہو گیا۔ سلطان نے اپنے لشکر کو شہر نوا میں 2 دن تک لگاتار سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس دوران خود سلطان کے مدولہ، ارسلان، بدران، برسک اور دیگر سالاروں نے ایک بہترین اہتمام کیا جس کے تحت وہ بڑی آسانی سے الرہا شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ دراصل الرہا کا نصرانی حکمران کلپس شہر میں محصور ہو جانے کے بعد مطمئن تھا۔ اس نے کوشش کی کہ شہر سے باہر مسلمانوں کو شکست دے کر مار بھگائے، جبکہ
جب وہ اس پہ ناکام رہا تو شہر میں محصور ہو گیا۔ مطمئن وہ اس بنا پر تھا کہ الرحا کی فصیل بہت مضبوط اور انتہائی مستحکم تھی، جس پر چڑھنا مشکل اور دشوار تھا۔ فصیل کے اوپر جگہ جگہ مورچے بنے ہوئے تھے، جہاں بیک وقت کئی تیر انداز کھڑے ہو کر فصیل کی طرف بڑھنے والوں کو روک سکتے تھے۔ ان سارے انتظامات کی وجہ سے کلپس کو امید تھی کہ اس کے محصور ہو جانے کے بعد مسلمانوں کا سلطان ملک شاہ سلجوقی ناکام و نامراد واپس لوٹ جائے گا، لیکن سلطان نے ایسے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ وہ 2 دن جن میں اس نے لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع فراہم کیا، وہاں وہ بیکار بھی نہیں بیٹھا۔ لشکر کے اندر باربرداری اور لرزت کا سامان لے جانے کے لیے جو بڑے بڑے چھکڑے تھے، سلطان نے ان سے کام لیا۔ ان چھکڑوں کو بڑی بڑی توانا خچریں کھینچتی تھیں۔ سلطان نے ان چھکڑوں کے اندر یہ ترمیم کی کہ ان کے اندر شہر کی فصیل کی بلندی کا اندازہ کرتے ہوئے ان کے اندر لکڑی کے برج بنانا شروع کر دیے۔ یہ سارا کام لشکرگاہ کے جو خیمے تھے ان کی اوٹ میں کیا جانے لگا تھا تاکہ دشمن کی نگاہ سے محفوظ رہیں۔ الرحا شہر کے نواح میں درخت عام تھے جن کو کٹوا کر اس کام کے لیے استعمال کیا گیا۔ کئی چھکڑوں پر برج تعمیر کیے گئے جن کے لیے موٹی اور بھاری لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ اگر شہر کی فصیل کے اوپر سے پتھر پھینکے جائیں تو ان پر اثر نہ ہو، یہ لکڑی کے چھت دار بنائے گئے تھے اور چھت کو مٹی کی لپائی سے محفوظ کر دیا گیا تھا تاکہ اگر ان پر آگ گرا کر پھینکی جائے تو مٹی کی لپائی کی وجہ سے وہ محفوظ رہیں اور ان کو آگ نہ لگنے پائے۔ وہ برج منیارہ نما تھا جس کے اندر نچلے حصے میں بیک وقت کئی مسلح جوان بیٹھ سکتے تھے، اور پھر ان کے اندر سیڑھیاں تھیں جن کے ذریعے برجوں کے اندر بیٹھنے والے جوان اوپر چڑھ سکتے تھے۔ 2 دن تک جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہوئی، تب کلپس اپنی جگہ مطمئن ہو گیا کہ شاید مسلمانوں کا سلطان 2 دن آرام کرنے کے بعد واپس نیشاپور یا اصفہان کی طرف چلا جائے گا۔ انہیں خبر نہ ہوئی تھی کہ شہر کو فتح کرنے کے لیے سلطان بڑی تیزی سے اپنے انتظامات کو آخری شکل دے رہا ہے، یہاں تک کہ تیسرے روز عشاء کی نماز کے بعد سلطان نے سارے سالاروں کو اپنے خیموں میں طلب کیا۔ سب سالار جب آ کر بیٹھ گئے تب سلطان نے انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا: رفیقان دیرینہ، تم سب سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد جو برج ہم نے تیار کرنا شروع کیے تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب انہیں حرکت میں لانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سبھی آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرو کہ فصیل کے اوپر کس نے چڑھنا ہے اور شہر پناہ کے دروازے پر کس نے انتظار کرنا ہے کہ شہر پناہ کا دروازہ کھولے اور باقی لشکر کے شہر کے اندر داخل ہو۔ سلطان کی ان الفاظ پر کیم الدولہ، ارسلان، برسک، بدران اور دیگر سالار آپس میں کچھ دیر مشورہ کرتے رہے۔ پھر کیم الدولہ، جو تاریخ کے اوراق میں انتہائی محترم شخصیت گردانی جاتی ہے اس لحاظ سے کہ وہ سلطان عماد الدین زنگی کا باپ اور سلطان نور الدین زنگی کا دادا تھا، اس نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: سلطان محترم، آپ کے کہنے پر ہم سب سالاروں نے باہم مشورہ کیا ہے، اور جس بات پر ہم سب متفق ہوئے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ میں، ارسلان اور برسک تینوں شہر کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سلطان محترم، ہم 9 چھکڑوں میں بڑے مضبوط اور مستحکم برج تیار کر چکے ہیں۔ تینوں میں 3 برج تقسیم کر دیے جائیں گے۔ جنگ میں ہمارے ساتھ ہمارے لشکری ہوں گے جو میرے اور ارسلان کے ماتحت جنگوں میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے خود میں اور ارسلان حرکت میں آئیں گے۔ فصیل پر چڑھنے والے ابھی ہم دونوں ہی پہلے ہوں گے۔ ہمارے پیچھے پیچھے ہمارے ساتھ کام کرنے والے لشکری ہوں گے۔ میں فصیل کے دائیں جانب، ارسلان بائیں جانب کے حصے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ برسک کا کام یہ ہوگا کہ جہاں فصیل کے ساتھ برج کھڑے کیے جائیں گے اور برجوں کے ذریعے ہمارے آدمی فصیل پر چڑھیں گے تو وہ انہیں کمک کی صورت میں دائیں بائیں کرتا رہے گا۔ اس طرح ہم لمحہ بہ لمحہ فصیل کے اوپر دشمن پر دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سلطان محترم، فصیل پر چڑھنے کے بعد اگر میں اور ارسلان فصیل کے ایک ہی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ فصیل کے کچھ حصوں سے الرحا کے محافظ ہماری پشت پر حملہ آور ہو کر ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا فصیل پر چڑھنے کے بعد میرے دائیں جانب اور ارسلان کا بائیں جانب پیش قدمی کرنا ہمارے لیے سود مند ہے، اور برسک کا فصیل کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے لشکریوں کو دائیں بائیں ہمارے پیچھے بھیجنا نہ صرف ہمارے لیے سود مند ہوگا بلکہ وہاں رہتے ہوئے برسک ایک اور کام بھی کر سکتا ہے۔ یہ فصیل کے اندرونی حصے پر بھی نگاہ رکھے گا۔ اگر یہ دیکھے گا کہ شہر کے اندرونی طرف سے کوئی لشکر فصیل پر چڑھ کر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے
تو یہ بر وقت ہمیں اطلاع کر دے گا تاکہ ہم محتاط ہو جائیں اور ان کا کوئی سدباب کر سکے۔ سلطان: اس کے بعد ہمارے سامنے دو طرح کی صورتحال نمودار ہوں گی۔ پہلی یہ کہ فصیل کے اوپر کے محافظوں کا خاتمہ کرنے کے بعد میں اور ارسلان شہر پناہ سے نیچے اتر کر متحد ہو جائیں گے، شہر پناہ کا دروازہ کھول دیں گے تاکہ اس کے ذریعے آپ باقی ماندہ لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو جائیں، اور اگر دشمن کا شہر کے اندر جو لشکر ہے فصیل کے اوپر چڑھنے کے بعد ہم سے مل جاتا ہے اور ہمیں فصیل سے نیچے نہیں اترنے دیتا، تب برسک کے کام کی ابتدا ہوگی۔ فصیل کے ذریعے جو لشکری اوپر چڑھ رہے ہوں گے یہ انہیں اپنے پاس روکے گا، جب دیکھے گا اس کے پاس خاصی تعداد ہو گئی ہے تو ان کے ساتھ شہر پناہ سے نیچے اتر کر شہر پناہ کے دروازے کو کھولے گا جہاں آپ اور بدران لشکر کے ساتھ منتظر ہوں گے۔ اگر برسک ایسا کرتا ہے تو اس کے ایسا کرنے میں بالکل کم خطرات حائل ہو رہے ہوں گے، اس لیے کہ دشمن کی بہت بڑی قوت تو میرے اور ارسلان کے ساتھ مصروف کار ہوگی۔ برسک کو بڑی آسانی سے اپنے کام کی تکمیل کرنے کی مہلت مل جائے گی۔ سلطان محترم، جب برسک شہر کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جائے گا تب آپ اور بدران شہر میں داخل ہوں گے۔ شہر کے اندر ایک شور اور غل اٹھ کھڑا ہوگا۔ شہر میں کلپس کے پاس اتنی بڑی قوت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی راہ روک سکے اور آپ کو شہر سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائے، اور جب آپ شہر کے اندر پیش قدمی کرنی شروع کریں گے تو کلپس کے وہ لشکری جو فصیل کے اوپر ہم سے الجھ رہے ہوں گے وہ فکر مند ہو جائیں گے۔ ان میں سے کچھ یقیناً نیچے اتر کر ان دستوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جو آپ کی راہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ ایسی صورت میں فصیل پر راہ روکنے والوں پر ہم اپنا دباؤ بڑھائیں گے۔ میں اور ارسلان اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ انہیں پسپا کر کے ہم بھی فصیل سے نیچے اترتے ہوئے آپ سے آن ملیں۔ اس طرح ہم سب جب متحد ہو جائیں گے تب شہر کے اندر بڑی سے بڑی قوت بھی ہمارا مقابلہ نہ کر پائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد قیم الدولہ خاموش ہو گیا، جبکہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا: میرے عزیزوں، جو فیصلہ تم نے کیا ہے میں اس سے پوری طرح متفق ہوں۔ اب صورتحال کچھ یوں سامنے آئے گی کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پورے لشکر سے کہہ دیا جائے گا کہ وہ آرام کریں، صرف لشکر کا وہ حصہ بیدار رہے گا جو معمول کے مطابق رات کے وقت لشکر کی حفاظت کے لیے جاگتا رہتا ہے۔ آدھی رات کے بعد ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ ابھی سے اپنے لشکریوں کو سمجھا دو کہ کس طرح انہوں نے چھکڑے پر بنائے گئے برجوں کے اندر بیٹھنا ہے۔ لشکریوں کا یہ بھی تقرر کر دو کہ کن کن لشکریوں نے چھکڑوں کو دھکیلتے ہوئے فصیل کے قریب لے کر جانا ہے۔ یہ بھی اپنے لشکریوں کو سمجھا دو کہ کس طرح برجوں کے اندر ہی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جاتے ہوئے فصیل کے اوپر جانا ہے اور دشمن پر حملہ آور ہونا ہے۔ میں اور بدران بھی اپنے کام کی ابتدا کریں گے، اور جو لشکری ہمارے ساتھ کام کریں گے انہیں سمجھا دیا جائے گا کہ رات کے وقت جب برج فصیل کی طرف بڑھیں گے تو تیر اندازوں کے کچھ دستے فصیل سے محفوظ فاصلے پر رہتے ہوئے شہر پر تیر اندازی کریں گے۔ ان تیر اندازوں کے لیے ابھی تھوڑی دیر تک مخصوص فاصلے پر دمدمے تیار کیے جائیں گے۔ ان دمدموں کے پیچھے رہتے ہوئے وہ شہر کے اوپر بنے برجوں پر تیر اندازی کر سکیں گے تاکہ جب ہمارے لشکری چھکڑوں پر بنائے گئے برجوں سے نکل کر فصیل پر چڑھیں تو فصیل کے محافظ ایک دم برجوں سے کھل کر ان پر ٹوٹ نہ پڑیں۔ جب ہم تیز تیر اندازی کریں گے تو دشمن محافظ برجوں سے نکلنے کی کوشش نہ کریں گے، اپنی جان بچانے کی خاطر وہ برجوں کے اندر ہی دبکے رہیں گے۔ ایسی صورت میں ہمارے لشکر کے ایک بڑے حصے کو شہر کی فصیل پر چڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے بعد جو طریقہ تم لوگوں نے تجویز کیا ہے اس کے مطابق قیم الدولہ اور ارسلان اور برسک اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ یہ سارا معاملہ طے کرنے کے بعد سلطان اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا: میرے خیال میں اٹھیں، پہلے لشکر کے ساتھ کھانا کھائیں اور اس کے بعد جس طریقے سے شہر پر حملہ آور ہونا ہے اس سے اپنے سارے لشکریوں کو آگاہ کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان اور سارے سالار خیمے سے نکل گئے۔ ساگر کی سی گہری بھیگی بھیگی رات پلکوں کے ساحل پر آنسوؤں کے ڈھلکتے موتیوں کی طرح رواں دواں تھی۔ رات کافی جا چکی تھی، ایسے میں طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق مسلمان لشکر حرکت میں آیا اور رہا شہر کی فصیل سے ذرا فاصلے پر جو دمدمے بنائے گئے تھے ان کے پیچھے بے خطا نشانے والے تیر انداز بٹھا دیے گئے تھے اور وہ اپنے کام کی ابتدا کرنے کے لیے بالکل مستعد تھے۔ پھر چھکڑوں کے اندر جو بلند برج بنائے گئے تھے وہ اپنی بلندی میں الرہا شہر کی فصیل سے بھی کچھ اونچے ہی تھے، ان کو حرکت میں لایا گیا۔
انہیں کھینچا نہیں جا رہا تھا بلکہ دھکیل کر شہر کی فصیل کی طرف لے جایا جانے لگا۔ پھر ان کے پیچھے پیچھے قیم الدولہ اور ارسلان کے وہ لشکری تھے جنہوں نے فصیل پر چڑھتے ہوئے اپنے کام کی ابتدا کرنی تھی۔ برجوں کے پیچھے پیچھے جو لشکری فصیل کی طرف بڑھ رہے تھے انہوں نے اپنے سامنے اپنی ڈھالیں رکھی تھیں تاکہ فصیل کے نالوں کے اندر یا برجوں سے ان پر تیر اندازی کی جائے تو وہ اس تیر اندازی کے نقصان سے محفوظ رہ سکے۔ اور وہ لشکری جو چھکڑوں پر بنے برجوں کو دھکیل رہے تھے ان کے اوپر بھی شامیانہ نما چوبی چھت بنائی گئی تھی تاکہ جب وہ برجوں کو دھکیل کر فصیل کی طرف لے جائیں تو اوپر سے ان کی طرف کی جانے والی تیر اندازی انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ رات کی گہری تاریکی اور خاموشی میں تو چھکڑوں کی حرکت میں آنے سے فضاؤں کے اندر طرح طرح کی خوفناک آوازیں گونج اٹھتی تھیں۔ برجوں کے اندر اور برجوں کے باہر الراحہ شہر کی فصیل کے محافظ چوکنے ہو گئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ برج شہر کی فصیل سے قریب آ گئے ہیں تو انہوں نے عجیب سے انداز میں اپنے جنگی نعرے بلند کرتے ہوئے تیر اندازی شروع کر دی۔ جواب میں وہ مسلمان لشکری جو دمدموں کے پیچھے مستعد بیٹھے تھے انہوں نے ایسی زوردار ایسی تیز تیر اندازی کی کہ اس تیر اندازی نے نہ صرف یہ کہ فصیل کے خلال سے تک کو چھلنی کر کے رکھ دیا بلکہ فصیل کے اوپر بنے برجوں سے باہر آ کر جس محافظ نے بھی مسلمانوں پر تیر اندازی کرنے کی کوشش کی اسے چھلنی کر کے رکھ دیا۔ یوں تھوڑی دیر کے لیے فصیل کے اوپر سے تیر اندازی کا سلسلہ مدھم پڑ گیا۔ مسلمان لشکریوں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور چھکڑوں کو بڑی تیزی سے دھکیلتے ہوئے وہ برجوں کو فصیل کے بالکل ساتھ لے گئے۔ پھر برجوں کے پیچھے پیچھے جو لشکری اپنی ڈھالوں کو اپنے سامنے رکھ کر آگے بڑھ رہے تھے بڑی برق رفتاری سے انہوں نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اپنی تلواریں سونتتے ہوئے وہ چھکڑوں پر چڑھتے ہوئے برجوں کی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھنے لگے۔ سب سے پہلے اوپر چڑھنے والوں میں پہلے قیم الدولہ اور ارسلان تھے۔ تیسرے برج سے جو درمیان میں تھا برسک بھی فصیل پر چڑھ گیا تھا۔ اب اوپر چڑھنے کے لیے مسلمان لشکریوں کا تانتا بن گیا۔ کچھ دیر فصیل کے اس حصے میں جہاں برج آ کر کھڑے ہوئے تھے قیم الدولہ، برسک اور ارسلان کھڑے رہے تاکہ فصیل پر چڑھنے والے ان کے ساتھیوں کی تعداد کافی بڑھ جائے۔ انہیں ایسا کرنے کا موقع بھی مل گیا اس لیے کہ جو مسلمان تیر انداز دمدموں کے پیچھے رہتے ہوئے تیر اندازی کر رہے تھے ان کی وجہ سے فصیل کے محافظ برجوں کے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ جو نکلتا تھا تیر اندازی کی زد میں آ کر فصیل سے نیچے گر جاتا تھا۔ یہ صورتحال محافظوں کے لیے یقیناً خوفناک اور پرخطر تھی۔ جو مسلمان نیچے سے تیر اندازی کر رہے تھے ان کی تیر اندازی سے اوپر چڑھنے والے مسلمان لشکری اس لیے محفوظ تھے کہ جو برج فصیل کے متصل کھڑے کر دیے گئے تھے ان کی اونچائی فصیل سے کہیں اونچی تھی اور اوپر چڑھنے والے مسلمان لشکری کے مدولہ ارسلان اور برسک کی سرکردگی میں ابھی تک ان برجوں ہی کی اوٹ میں اپنی قوت کو مجتمع کر رہے تھے۔ پھر اچانک ایک طوفان، ایک تبدیلی، ایک انقلاب اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس طرح کہ سب سے پہلے بیک آواز قیم الدولہ، ارسلان اور برسک نے تکبیریں بلند کی۔ ان تکبیروں کے جواب میں وہ لشکری جو فصیل پر چڑھ چکے تھے انہوں نے بھی تکبیریں بلند کی اور ان تکبیروں کی صداؤں سے نہ صرف یہ کہ سارا الراحہ شہر بلکہ ارد گرد کی رات کی گہری خاموشی میں ڈوبی صدائیں بھی گونج اٹھی تھیں۔ شہر چوکنا ہو گیا تھا۔ یہ تکبیریں یوں ہی بلند نہ کی گئی تھیں بلکہ یہ ان مسلمان تیر اندازوں کے لیے اشارہ تھا کہ اب وہ تیر اندازی بند کر دیں تاکہ جب مسلمان لشکری فصیل پر چڑھ گئے ہیں وہ اپنے کام کی ابتدا کر سکیں، اس لیے کہ تیر اندازی کی صورت میں وہ اپنے برجوں کی اوٹ سے باہر نکل کر حملہ آور نہ ہو سکتے تھے۔ ان تکبیروں کے جواب میں وہ مسلمان لشکری جو فصیل سے ذرا فاصلے پر دمدموں کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے تھے۔ یوں تیر اندازی رک گئی۔ اس وقت تک کافی مسلمان لشکری فصیل پر چڑھ چکے تھے اور شہر پناہ کے دائیں بائیں جو برج تھے ان تک پھیل چکے تھے۔ جو ہی تیر اندازی رکی فصیل کے نصرانی محافظ اپنے برجوں سے نکل کر بڑی تیزی سے مسلمانوں کی طرف بڑھے۔ شہر کے اندر بھی ہلچل سی برپا ہو گئی تھی اور شہر کا حاکم کلپس شاید شہر کے اندر موجود اپنے لشکر کو بھی سوار کرنے لگا تھا۔ رات کے گہرے سمندر میں جہاں تھوڑی دیر پہلے شفاف برتن کی تہ سی خاموشی اور سکون تھا، جہاں تھوڑی دیر قبل چاند تاروں کی جاگتی مسکراہٹ میں نہ کوئی طلب کی تڑپ تھی نہ تحیر کا جنون تھا، وہاں اب بربادیاں آندھیوں سے نصیب لکھنے کی تیاریاں کر چکی تھیں۔
وقت کے شعلہ لب ترجمان جبر و قہرمانیت کی داستانیں رقم کرنے کے در پہ ہو چکے تھے۔ ڈھلی رات اپنے دامن میں گھمبیر پاتال کی گہری خوفناکیاں، شکست و ریخت کی مجرب ترکیبیں اور ولولوں میں ابال پیدا کرتے خوفناک خواب سمیٹنے لگی تھیں۔ خدا کی خدائی میں بشارتوں کی منتظر ہر شے کے اندر ایک ہلچل اور امید و امنگ برپا ہونے کے قریب تھی۔ فصیل کے محافظوں نے سب سے پہلے دائیں جانب سے اپنی کارروائی کی ابتدا کی، اور وہ زندگی کی تڑپ میں بھرپور وحشی اور لا انتہا جذبوں کی طرح آگے بڑھے تھے۔ ان کی راہ روکنے کے لیے عالم اسلام کا رجل عظیم کیم الدولہ ان کے سامنے تھا۔ حملہ آور ہونے میں کیم الدولہ نے پہل کر دی، اور وہ ان پر اندھیری رات میں ازل کے خوفناک عناصر بھیانک کھنڈرات میں سنسناتی مرگ کی دہلیز پر لبیک کہتے ہوئے اترنے والے سرفروشوں، صف شکنوں اور محب فضاؤں میں وطن کی تقدیر سنوارتی برق کی سی کونتی شمشیروں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ کیم الدولہ کے ساتھ ہی ساتھ بائیں جانب سے ارسلان نے بھی اپنے کام کی ابتدا کر دی، اور اس نے اس امر کا انتظار نہیں کیا تھا کہ دشمن آگے بڑھ کر اس پر حملہ آور ہو جائے، اس کے بعد وہ جوابی کارروائی کرے، بلکہ وہ خود آگے بڑھا اور بائیں جانب کے محافظوں پر اس طرح حملہ آور ہوا جیسے اپنے شعور میں مست گھنی چھاؤں میں کڑی دھوپ کی اذیت اترتی ہے، جیسے فضاؤں میں بکھرے نشیلے خوابوں میں اپنی موجوں کی جوانی میں پیچوتاب کھاتے طوفانوں کا منہ زور شباب داخل ہوتا ہے، جیسے قوم کی تقدیر بدلنے والا کوئی پرتوتل جی سائقہ بردار بن کر خون فشانی تلوار سے وحشتوں کے غبار تک کی گرہیں کاٹ دینے کا عزم کر لیتا ہے۔ فصیل کے نصرانی محافظ اب پوری طرح کیم الدولہ اور ارسلان اور ان کے سپاہیوں سے الجھ گئے تھے۔ فصیل کے اوپر گھمسان کا رنگ پڑ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد کیم الدولہ نے دائیں جانب سے اور ارسلان نے بائیں جانب سے ان گنت محافظوں کا خاتمہ کرتے ہوئے فصیل کے ایک خاصے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران الرہا شہر کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا۔ کلپس اپنے دیگر سالار حرکت میں لایا، اور لشکر کے 3 حصے بڑی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے فصیل کی طرف لپکنے لگے۔ ایک حصہ کیم الدولہ کی طرف گیا، دوسرا ارسلان کی طرف، اور تیسرا حصہ ان کے درمیانی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ شاید وہ تیسرا حصہ چاہتا تھا کہ فصیل کے اوپر پہنچ کر کیم الدولہ اور ارسلان کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر اپنی فتح کو یقینی بنا دے۔ اس موقع پر اپنے برجوں کی اوٹ میں چند دستوں کے ساتھ کھڑے برسک نے بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا، اور بلند آواز میں اس نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے صورتحال سے آگاہ کر دیا، اور یہ بھی التماس کی کہ لشکر کے ایک حصے کے نامور سالار بدران کو اوپر بھیج دیا جائے۔ برسک کی اس پکار پر سلطان نے فوراً کارروائی کی، اور بدران کو حکم دے دیا گیا فوراً فصیل کے اوپر جائے، اور یہ حکم ملتے ہی بدران آندھی اور طوفان کی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ برجوں کے ذریعے فصیل کی طرف لپکا۔ دوسری جانب کیم الدولہ اور ارسلان نے بھی شہر کی طرف سے آنے والے سپاہیوں کو دیکھ لیا۔ انہوں نے بڑی تیزی سے فصیل پر مزاحمتی قوتوں کا خاتمہ کر دیا، پھر اپنا رخ بدلتے ہوئے فصیل کی طرف آنے والی لشکریوں پر ٹوٹ پڑے۔ اتنی دیر تک بدران بھی اوپر چڑھ آیا تھا، اس کے ساتھ بہت سے دستے بھی آ گئے تھے۔ پھر کلپس کے لشکر کا وہ حصہ جو درمیانی حصے کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے ساتھ بدران اور برسک نے کارروائی شروع کی۔ دونوں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ملت کے جان و تن کے آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے سلسلات تیروں اور گونجتی شمشیروں کی صورت اختیار کرنے والے کرب کی مسافروں کی طرح فصیل سے نیچے اترے۔ پھر وہ منزلوں کی گرہیں کھولتے شوقین سلسلوں وقت کی کرب خیزیوں کو اپنے سامنے سمیٹ دینے والی ماورائی کیفیت رابطوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ کلپس کا خیال تھا کہ الرہا کی فصیل بڑی ناقابل تسخیر، مستحکم اور مضبوط ہے، لہٰذا مسلمان شہر فتح نہ کر سکیں گے۔ لیکن سلطان نے شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا تھا، اس نے کلپس کو حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ اب فصیل پر کوئی محافظ نہ رہا تھا، بلکہ شہر کے اندر جنگ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جنگ میں آتش اور جرأتوں کا شاہکار، اور امن میں امنگیں اور عظمتوں کا لالہ زار بن جانے والے مجاہدین فصیل کی طرف بڑھنے والے کلپس کے لشکر پر باد و باراں کی جھپٹ، ہواؤں کے شانوں پر چیختی تباہی کی علم خیزیوں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ وہ صفوں کی صفیں الٹتے ہوئے فاصلوں کو اس طرح اپنے دامن میں سمیٹنے لگے تھے جس طرح عنبر کے اس پار سے گاتے چاند، ہنستے ستاروں اور وحشتوں کے غبار تک کو دھاروں دھار برستے بادلوں اپنی ردا میں چھپا لیتے تھے۔
تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد کیمودولہ، ارسلان، بدران اور برسک نے کلپس کے سارے لشکریوں کو فصیل کی سیڑھیوں سے نیچے اتار کر پیچھے دھکیل دیا۔ اس موقع پر برسک اور بدران نے بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا۔ وہ دونوں چونکے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر پناہ کے دروازے کے قریب تھے، لہذا موقع ملتے ہی انہوں نے شہر پناہ کے محافظوں کا خاتمہ کرتے ہوئے شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ شہر پناہ کے دروازے سے باہر سلطان پہلے ہی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بڑی بے چینی سے منتظر تھا۔ جو ہی دروازہ کھلا، سلطان شہر میں اس طرح داخل ہوا جس طرح جسم کی زنجیروں کو توڑ گراتے اور تدبیروں کو اپنے اندر ضم کرتے تقدیر کے بگولے داخل ہوتے ہیں، جس طرح بے ضمیر صحابوں کی جستجو میں صدیوں کی کھولتی روشنیاں گھستی ہیں، اور جس طرح فطرت کے بے رنگے پن میں رنگوں کے موسموں کی شدتیں داخل ہو جاتی ہیں۔ سلطان کے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہونے کے بعد ایک بار پھر گھمسان کا رن پڑا۔ رات کی گہری جھیل میں لالا صحرائی کی صیف سرفرازیاں، دشت تنہائی میں بے نام و بے عنوان قصے اور شبستانوں کے تصورات میں نا آشنائی کے سربند حروف رقص کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد کلپس کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی۔ لشکر کا ایک حصہ قیدی بنا لیا گیا۔ قیدیوں میں خود الرہا کا حکمران کلپس بھی شامل تھا۔ شہر میں مکمل فتح حاصل کرنے تک فجر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ باری باری شہر کے اندر ہی نماز ادا کی۔ پھر سلطان نے ایک کھلے میدان میں، جہاں وہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر چکا تھا، جنگ کے دوران قید ہونے والوں کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ جنگ کے دوران کلپس کے جن مسلح جوانوں نے مزاحمت کی تھی، ان کا تو مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا تھا، تاہم کلپس اور اس کے چند سرکردہ سالاروں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا اور انہیں ہی سلطان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ سلطان سے جب کلپس کا تعارف کرایا گیا، تب سلطان کلپس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کلپس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر کلپس کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آج تو میرے سامنے کسی بے بس اور اعضاء و جوارح سے محروم درندے کی طرح لاچار کھڑا ہے، جبکہ تو الرہا شہر کے اطراف میں ہمیشہ مسلمانوں پر مظالم کرتا رہا ہے۔ تو نے ہمیشہ اپنے ہمسائے مسلمانوں پر تہ در تہ تاریکیوں کے منہ پھاڑے درندوں کی طرح دیکھا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دروازے تحلیس پر مسلمانوں پر مظالم ہو رہے تھے، ان پر ستم ہو رہا تھا، لیکن تم نے آنکھیں بند کیے رکھی، یہ نہ سوچا کہ تمہارے اس فعل کا کوئی انتقام بھی لے سکتا ہے، تمہارے اس ستم کا کوئی یوم حساب بھی آ سکتا ہے۔ کلپس، تو نے اپنی طاقت اور قوت کے اوج پر کھڑے ہو کر صرف اس سمت دیکھا جہاں تمہیں فتح اور نصرت کے گیت سنائی دیتے تھے، تو نے کبھی اس سمت نہ دیکھا جہاں تمہارے لیے تباہی اور انتقام کے کھیت بڑی تیزی سے پرورش پا رہے تھے۔ تم نے مسلمانوں کے خلاف مظالم اور کارروائیوں کو ہی اپنی جذبوں کی گندی خواہشوں اپنا تاریک آدرش بنائے رکھا۔ تو نے یہ نہ سوچا کبھی خواہش بے ثمر ہو جاتی ہے اور ساعتیں بڑی تیزی سے فاصلوں میں ڈھل جاتی ہیں۔ دیکھ، آج تو اپنی حالت کا جائزہ لے، تیری سوچوں کے ستارے ڈوب چکے ہیں، تیرے تخیل کے نقش و نگار مٹ چکے ہیں، صبح و درخشاں سی تیری امیدیں خاک ہو چکی ہیں، ہزیمتوں کی گرد تیرے چاروں طرف اڑ رہی ہے۔ میں دیکھتا ہوں تیری نگاہوں کے مدار میں صرف تھکن کے آثار باقی ہیں۔ کلپس، تو نے اپنے حد تعینات کو فراموش کیا، مقدرات کی حدود کو بھلا کر بے نور خواہشوں کے رخ کے پیچھے بھاگتے ہوئے تو نے وقت کائنات کو بے اہمیت کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھ، تیرے چہرے کے وسوسوں کی پرچھائیاں ناچ رہی ہیں، تیرے دل کی الجھی سوچیں بھری ہوئی ہیں، تیری آنکھوں میں تفکرات کی سلیبیں نصب ہیں۔ تو نے مسلمانوں کی طاقت سے بے فکر ہو کر صرف اپنی آنکھوں کے سمندر میں اپنی اور بھلائی کے خواب دیکھے، مگر یاد رکھنا، سارے حروف گلاب نہیں بن جاتے، سارے الفاظ چراغ نہیں بنتے۔ تیری بے موقع بدتمیزی اور خود سری اور تیری بدبخت و اتفاق کے خلاف ترش مزاجی نے تجھے یہ دن دکھایا، اور دیکھ آج تیری شجاعت تیری فضیلت کا باعث نہ بن سکی۔ میں چاہتا تو تجھے الرہا کی حکومت سے محروم کر سکتا تھا، تیرا سر کاٹ سکتا تھا، لیکن تجھے میں نے کئی بار تنبیہ کی، تیرے خلاف مجھے بے شمار مسلمانوں کی طرف سے شکایات پہنچی کہ تو نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے، ان کے مال و اموال کو چھینا ہے، ان کے سائل کو تباہ کر دیا ہے، ان کے مسائل کھڑے کر دیے ہیں،
ان کے لیے مسائل کھڑے کرتا ہے، لیکن میری کوئی بھی تنبیہ تجھ پر کارگر نہ ہوئی، اور آخرکار میں تجھ پر ضرب لگانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس ضرب کے نتیجے میں تو ذرا اپنی حالت کا جائزہ لے۔ کلپس چپ چاپ کھڑا رہا، کچھ نہ بولا۔ اس کے سالار بھی اس کے دائیں بائیں گردنیں جھکائے بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں کھڑے تھے۔ سلطان کے چہرے پر پھر مسکراہٹ پیدا ہوئی، کلپس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کلپس، تیری خاموشی، تیرے دائیں بائیں تیرے سالاروں کی جھکی ہوئی گردنیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ تو اپنے دور کا چھٹا ہوا اوباش اور غیر ذمہ دار حکمران ہے۔ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہارے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ خداوند قدوس کی یہ زمین تجھ جیسے لوگوں کی بدعمالیوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں سجائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے اپنے چند مسلح جوانوں کو مخصوص اشارہ کیا، جس کے جواب میں کلپس اور اس کے سالاروں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب سلطان اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ الراحت شہر کا نظم و نسق درست کرنے لگا تھا۔ جنگ کے دوران شہر کے جس حصے کو نقصان پہنچا تھا، اس کی تعمیر اور ترقی پر کام ہونے لگا۔